برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور چند احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج 12 ربیع الاول بروز جمعۃ المبارک رسالت مآب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر خاتم النبیین، خاتم المعصومین، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گزشتہ ماہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان ہو رہی ہے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا عنوان ہجرت طفاتِ مکہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی دور کا بیان ہوا۔ اگر ان 13 سالوں کو 13 جمعوں پر بھی بیان کیا جاتا تو وہ عنوان ایسے طویل ہیں کہ شاید بیان کرتے کرتے انسان عاجز آ جائے، لیکن وہ عنوان بڑے طویل، بڑے لمبے ہیں۔ اسی طریقے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارک مکہ سے مدینہ طیبہ، یہ جو 10 سال ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ 10 سال کہنا بڑا آسان ہے، 10 سال کے بول دینا بڑے آسان ہے۔ لکھنے والوں نے لکھ کر، بولنے والوں نے بول کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کے بعد یہی الفاظ لکھے، بعد از خدا بزرگ قصہ تو ہی مختصر، کہ رب ذوالجلال کی ذات کے بعد جس کا نام، جس کا کام، جس کا مقام، جس کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے وہ آپ ہی ہیں۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سالہ دور نبوت مدینہ طیبہ کا ہے، یہ بہت طویل سے طویل عنوان ہے، اور یہ ایسا دور ہے کہ جس دور کے اندر اسلامی ریاست مدینہ طیبہ، جو اسلام کے نام کے اوپر سب سے پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی رفیق سفر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور سے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے ہجرت فرما کر کے، یہ قافلہ چلتے 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 جب راستوں سے گزر رہا تھا، ایک پہاڑی سی جب آپ کا گزر ہوا، ایک خیمہ نظر آیا، یہ ام معبد کا گھر تھا، ام معبد۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گھر والوں سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے۔ یہ جو ام معبد تھی یہ بڑی مہمان نواز خاتون تھی، اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پوچھا آپ کے شوہر کہاں ہے؟ کہا وہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک گھر میں باندھی ہوئی ایک کمزور لاغر بکری پر پڑی۔ حضور نے فرمایا یہ بکری دے دو۔ ام معبد فرمانے لگی اللہ کے نبی، اے مہمان، یہ تو وہ بکری ہے جو بکریوں کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی، چر نہیں سکتی تھی، یہ تو بڑی گھر کے اندر لاغر کمزور دبلی پتلی بکری ہے، اس کو آپ کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کہا کہ ہمیں دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کو پکڑا اور اس کی کمر کے اوپر اور اس کے تھنوں کے اوپر اس طرح پانی کی چھینٹیں ماری۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بکری، اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اتنا دودھ آیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیا، آپ کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، اور جو باقیہ دودھ تھا وہ ام معبد کو دے دیا، اور وہاں سے وہ قافلہ چل پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ شام کو ابو معبد جو ام معبد کے گھر والے تھے وہ آئے، عجیب سی خوشبو محسوس کی، پوچھا ام معبد آج یہاں سے کوئی قافلہ تو نہیں گزرا؟ کہا گزرا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بکری کو دیکھو، اس کے ساتھ انہوں نے اس طرح یہ سارا معاملہ اس نے بیان کیا۔ تو ابو معبد کہنے لگے جس مقصد کے لیے میں یہاں پہ اتنے عرصے سے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ قافلہ کبھی آئے گا اس کی میں خدمت کروں گا، وہ قافلہ تو میری عدم موجودگی میں چل پڑا، یہاں اب ہمارا رکنے کا فائدہ نہیں ہے، چلو ہم بھی انہی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار ثور سے نکل کر مدینہ طیبہ جانے کا پہلا واقعہ۔ اس کے بعد یہ قافلہ چلتے چلتے قباء کے مقام پر پہنچا، اور وہاں پر جا کر آپ نے قیام کیا، اور وہاں پر آپ نے سب سے پہلی جو مسجد تعمیر کی، مسجد قباء، اور وہاں پر آپ نے نماز پڑھی، اور آپ کے پیچھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کر نماز پڑھی، اور اسی دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امانتیں، جو لوگوں کی امانتیں تھی نبی علیہ السلام کے پاس، وہ آپ نے وہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ یہ صبح امانتیں دے کر کے ہمارے پاس آ جانا۔ تو اسی جگہ پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے پاؤں جو ہیں مسلسل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو چکے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان پاؤں پہ لگایا، تو آپ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے علی، جس رات تلوار نیام سے غائب تھی اور آپ بالکل بے خوف اور بے سر و سامانی کے عالم میں اس گھر کے اندر موجود تھے جہاں دشمن پہرے کے اوپر موجود تھا کہ جیسے یہ باہر نکلیں گے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، کیا کوئی خوف تو نہیں محسوس کیا؟ فرمایا جتنی آرام کی نیند مجھے اس رات آئی تھی، مجھے ایسی نیند کبھی بھی زندگی میں نہیں آئی۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا تھا، علی صبح کو یہ امانتیں دے کر کے آپ نے بھی مدینہ طیبہ آ جانا ہے، مجھے یقین ہو گیا تھا آج کے رات میں مجھے موت نہیں آئے گی، آج کے رات مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ کہ یہ فرمان خالی کملی والے کا تھا، یہ ایمان کی علامت تھی۔ فرمایا میں تو بالکل آرام سکون کی نیند وہاں پہ سو گیا۔ وہاں سے قافلہ چلتے چلتے جب جا رہا تھا تو پرتباق استقبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگہ جگہ ہو رہا تھا۔ ہر طرف سے لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ شاید ہمارے گھر میں آ جائیں۔ یہ مدینہ طیبہ کے آس پاس کے جو قبیلے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے راستے میں کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے، اور بچیاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر، تشریف آوری پر اشعار پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ایسے عجیب عجیب اشعار پڑھ رہی تھی کہ آج تو 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ ہمارے اوپر طلوع ہو چکا ہے، ہمارے اوپر شکر ہے، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اور سب سے بڑھ کر وہ جو بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی ان کے اندر انہوں نے ایک بات کہی کہ سب سے بڑھ کر جو ہم پہ لازم ہے ہم ان کی اطاعت کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے، ایک قافلہ، ایک خاندان ملا، وہ ان کی بچیوں نے اشعار پڑھتے ہوئے کہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا واقعتاً آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی بے شک ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ لوگ روزانہ صبح آتے، شام کے وقت چلے جاتے کہ قافلہ کس وقت مدینہ طیبہ میں داخل ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتگاہ استقبال کیا جائے گا۔ شام ہوتی سمجھ جاتے ابھی قافلہ راستے میں ہے، مدینہ نہیں پہنچا ہے، مدینہ پہنچے گا تو پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہی لوگ اپنے گھروں کو واپس ہوئے، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا پتہ ایک یہودی کو لگا، اس نے اعلان کیا، وہ مدینہ والوں جس کی آمد کا تمہیں انتظار تھا وہ قافلہ آ چکا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے پورا مدینہ طیبہ امن کے آ گیا اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرتگاہ استقبال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ خوش ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جو انداز تھا قرآن نے اس کو بھی بتایا ہے، وہ انداز بڑا پیارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گردن مبارک نیچے کی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ قرآن اس کی منظر کشی کرتا ہے، قرآن بھی اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے اپنا اطاعت اور فرما بردار بنا دینا، میرے ساتھ والوں کو بھی اطاعت اور فرما بردار بنا دینا، ان مدینہ والوں کو میرا ساتھی بنا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر آیتیں نازل کر کے فرمایا کہ اللہ بھی آپ کا دوست ہے، جبریل بھی آپ کا دوست ہے، میکائیل بھی آپ کا دوست ہے، یہ مومن مسلمان بھی آپ کے دوست ہیں۔ یہ قافلہ چلتے چلتے ہر ایک قبیلے والے، ہر ایک گھر والے، ہر ایک شخص کی خواہش ہے کہ یہ آنے والا مہمان ایک شخص نہیں ہے بلکہ یہ وہ وجہ ایک تخلیق کائنات، یہ کائنات کا وہ حسن آ رہا ہے۔ آج عام مہمان نہیں بلکہ رب العالمین کا برگزیدہ نبی آ رہا ہے۔ ہر گھر والے کی خواہش ہے اے کاش یہ میرا مہمان بن جائے۔ کوئی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ آپ کی سواری کی مہار کو پکڑ لیتا، کہتے اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آ جائیں، کوئی کہتا اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کا حکم ہے، اس کو جانے دو، جہاں جا کر اس نے بیٹھ جانا ہے وہیں تک اس نے جانا ہے، یہ وہیں اس کی آخری منزل ہوگی، وہی ہمارا مسکن ہوگا۔ چلتے چلتے یہ اونٹنی، یہ سواری معبد کے گھر کے اندر جا کے پہنچ گئی اور وہیں پہ بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا جو مسکن ہے، ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے۔ یہ مکان کون سا تھا جو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان ہے، یہ کون سا مکان تھا؟ روایتوں میں آتا ہے ایک یہودی تھا، وہ بہت سارے ممالک کو فتح کرتے ہوئے اس نے مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ وہاں کے رہنے والوں نے اس کو کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ یہ طیبہ، یہ پاک جگہ ہے، آخری نبی کا مسکن ہے، آخری نبی کا ٹھکانہ ہے، آپ اس کو فتح نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے اپنی فوج والوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، اس کو فتح نہیں کرو بلکہ آخری نبی کے آنے کا یہاں پہ مکان بنا کے چھوڑ دو۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکان بنایا اور کہا کہ جب وہ مدینہ طیبہ میں آئیں تو یہ ان کے لیے یہ مکان میں آج سے 700 سال پہلے بنا کے جا رہا ہوں۔ یہ مکان
اس سردار نے بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ چھوڑ دیا تھا۔ نسلیں در نسل آتی رہیں، وہ مکان اسی طرح۔ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان کے مالک تھے۔ یہ مکان ڈبل منزل تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر حالات، واقعات، بات چیت کرتے۔ اب بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے حصے میں رہیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اللہ کے نبی آپ اوپر والے حصے میں چلے جائیں، ہم نیچے رہ لیں گے، کیونکہ آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، آپ اوپر چلے جائیں۔ حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایوب وجہ یہ ہے اگر میں اوپر جاؤں گا تو یہ جو لوگ بار بار مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو تکلیف اور آپ کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے آپ اوپر چلے جائیں، ہم نیچے۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو پسند کیا اور خود اوپر چلے گئے۔ محبت کی مثال زبان سے دینا آسان ہے، پیش کرنا عمل سے بڑی مشکل ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو مکان دیا، اوپر چلے گئے۔ بچے ہیں، رات کا وقت ہے، سردی کا عالم ہے، کسی بچے یا خود برتن میں پانی تھا، وہ پانی ہاتھ لگنے کی وجہ سے یا برتن ٹوٹنے کی وجہ سے گر گیا۔ وہ جو چھت تھی وہ کچی چھت تھی، تو سوچا کہ اب اگر پانی نیچے جائے گا، نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور ان کی نیند میں خلل آ جائے گا، نبی علیہ السلام آرام سے سو نہیں سکیں گے۔ تو اس طرح کیا، جو کمبل رات کو سردی میں اوڑھا ہوا تھا اس کو اٹھایا، جلدی جلدی پانی کے اندر بھگو دیا، اس کو پانی کو جلدی جلدی چوس لیا کہ یہ پانی کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہ گر پڑے اور آپ کی نیند، آپ کا آرام خراب نہ ہو جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کئی راتیں ایسی ہوتی تھی کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ساری رات جاگتے تھے کہ اگر بچہ اٹھ گیا اس کی آواز نکلے گی، ہم سوئے ہوئے ہوں گے، نیچے رسول اللہ کو تکلیف ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ بچے رونا شروع کر دیں۔ اس وجہ سے کئی راتیں جاگ کر گزارتے کہ میرے پاک پیغمبر جو ہمارے مہمان بنے ہوئے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکان میں پہنچے تو آپ نے وہاں پر سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اس کے لیے جگہ خریدنے کے لیے بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض کے اندر آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 یتیم بچوں سے اس کی وہ زمین جو ہے وہ خریدی اور اس کو مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا، اور 12 دن کے اندر وہ مسجد نبوی جو ہے وہ تعمیر ہوئی۔ علماء سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی جب بن رہی تھی، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدور کی طرح وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ آپ کیوں کام کر رہی ہیں، ہم تو آپ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ مثال قائم کر دی کہ کل میری آنے والی امت کا مزدور اس کو کوئی تانا نہ دے دے، کل کوئی ہاتھ سے کام کرنے والے کو تانا نہ دے دے، کوئی ہاتھ سے مزدوری کرنے والے کو تانا نہ دے دے۔ لیڈر کا کام صرف کرسی پہ بیٹھنا نہیں ہے، لیڈر کا کام صرف آرڈر چلانا نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی لیڈر نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری پتھر اپنے کندھوں مبارک پہ لا کر کے مسجد نبوی کی تعمیر میں لگا رہے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ اور جب وہاں پہ آپ پہنچے، آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان موافقات قائم کیے، بھائی چارگی قائم کی، اور ان کے درمیان آپس میں ایسی محبت پیدا کی کہ تاکہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہیں
ان کو یہ بات نہ پتہ چلے، ان کے دل بھی یہ نہ گزرے ہم پیچھے سے آئے ہیں۔ انصار کے ساتھ ایسی محبت، ایسی بھائی چارگی قائم کی کہ انصار کہنے لگے کہ ہم اسی طریقے پر وراثت دینے کے لیے تیار ہو گئے جس طرح لوگ اپنے سگے بھائی کو وراثت دیتے ہیں۔ یہ ایسی مہاجرت تھی، یہ ایسی مواخات قائم ہوئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے وہاں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ 3 قبیلے تھے۔ جب نبی علیہ السلام وہاں پر آئے تو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو نذیر۔ یہ 3 قبیلے ایسے تھے جن کے پاس تمام کے تمام وسائل تھے۔ یہ جب چاہتے مصنوعی مہنگائی کر دیتے، ہر چیز پہ ان کا تجارت پہ کنٹرول تھا، جیسے آج کے یہودیوں کا کنٹرول ہے۔ یہ جب جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر کے دشمن کا پتہ تھا کہ مکہ میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، فلاں ہے، وہ تو سامنے کا دشمن تھا، ان کا تو پتہ تھا، لیکن یہ اندر کے دشمن یہ بڑے خطرناک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے قائم کیے جسے میثاق مدینہ کے نام سے معاہدہ کہا جاتا ہے، اور یہ معاہدہ اس بات پہ طے ہوا کہ اگر کوئی بھی شخص باہر سے مدینہ پاک کے اوپر حملہ کرے گا، ہم پورے کے پورے لوگ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ہم کسی کا ساتھ نہیں لیں گے بلکہ سب ایک ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، اور جب مدینہ طیبہ کے اندر کسی کے درمیان کوئی واقعہ ہو جائے گا، وہ سارے کا سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا، اور وہیں سے اسلامی ریاست کی مضبوطی شروع ہو گئی۔ اور کیسی ہوئی؟ اسلام کی شان دیکھیں، اسلام کی آن دیکھیں۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کلاس میں نہیں گئے، کسی استاد کو نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں، کسی اسکول کالج میں نہیں گئے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دیکھنے والے حیران رہ جاتے کہ یہ کیسا ہو گیا۔ اس وقت مسجد نبوی وہ تمام معاملات کے لیے تھی، آج ہماری مسجد صرف نماز روزے کے لیے رہ گئی ہے۔ اس وقت جتنے بھی معاملات حل ہوتے تھے، ریاست مدینہ جس کی عملی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، مسلمانوں کے انفرادی، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات وہ مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، وہ وہاں سے ہوتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچے، آپ نے آ کے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بھی مسلم قانونی بنے، کوئی بھی مسلم ریاست بنے، اس کے اندر سب سے پہلے مسجد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسجد عبادت کے ساتھ مسجد معاملات کی بھی جگہ ہے۔ وہاں پہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوتے تھے، مسلمانوں کے مسائل سنے جاتے تھے۔ امام نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ بیان کرتا۔ یہ چیزیں تھیں۔ اور اس کے بعد مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی عالم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا ہوا تھا کہ وہ آ چکے ہیں۔ تو آپ نے آنے کے بعد نبی علیہ السلام سے 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ پوچھا، جنت میں جب مسلمان جائیں گے ان کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ اور دوسرا جو سوال پوچھا وہ یہ پوچھا کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور تیسرا قیامت کی علامت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب سوائے نبی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب دیے۔ فرمایا قیامت اس وقت ہوگی جب مشرق اور مغرب سے آندھی اور آگ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا جنت کے اندر سب سے پہلے جو مسلمانوں کو کھانا دیا جائے گا وہ مچھلی کا دل دیا جائے گا، اور فرمایا یہ جو بچہ کبھی ماں کے کبھی باپ کی مشابہت ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، کبھی باپ کی شہوت غالب ہوتی ہے، کبھی ماں کی، اس وجہ سے وہ باپ کے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا، فرمایا یہ نبوت کی علامت ہے، آپ ہی آخری نبی ہیں۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن سلام جاؤ جا کے اپنی بستی والوں کو بھی بتا دو۔ فرمایا اللہ کے نبی اگر میں اسی طرح جا کے بتاؤں گا وہ بات نہیں مانیں گے، آپ میری بستی والوں کو بلاؤ اور ان سے پوچھو عبداللہ بن سلام کیسا ہے۔ بستی والے آئے، قبیلے والے آئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے ایک جگہ میں چھپ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، فرمایا وہ خود بھی بہت بہتر، ان کا والد بھی بہت بہتر، وہ تو بہت اعلیٰ لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن سلام باہر آ جاؤ، یہ آپ کی بستی والے، یہ یہودی قبیلے والے تو آپ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن سلام نے اپنے خاندان والوں کے سامنے جب ایمان کا اظہار کیا، وہی یہودی جو ابھی ایک منٹ پہلے کہہ رہے تھے آپ اور آپ کا والد سب سے بہتر، کہنے لگے یہ بھی بدتر، اس کا والد بھی بدتر۔ ایک ہی پل کے اندر انہوں نے اپنی نظریں وہ اڑا کے رکھ دی اور اپنی نظریں چرا کے رکھ دی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں قیام ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کر، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ایسا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے آپ کو خادم کی ضرورت ہوئی۔ نبی علیہ السلام کو جب خادم کی ضرورت تھی، یہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 10 سال گزارے۔ کتنے سال گزارے خدمت میں؟ 10 سال گزارے۔ ہماری دکان پہ، ہمارے مدرسے میں، ہمارے آفس میں ہمارے ساتھ کوئی 10 دن گزارے، اس کی اپنے مالک سے جو بات ہوتی ہے، شکایتیں ہوتی ہیں، لکھنے والا لکھنے پہ بیٹھ جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے، کبھی بھی نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا انس آپ نے یہ کام کیوں کر دیا، کیوں کر دیا۔ یہ حضرت زید کون ہے؟ قرآن کریم کے اندر ان کا واقعہ موجود ہے، نام موجود ہے، پورے قرآن کے اندر واحد صحابی حضرت زید، ان کا نام قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، غلام بچے تھے، کسی جنگ کے اندر سے وہاں سے پکڑے گئے، اپنے والدین سے جدا ہو گئے، نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہدیہ کے طور پہ دے دیے۔ یہ غلام تھے، جب ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا زید فلاں علاقے میں فلاں گھر کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ان کے والدین آ گئے اور آ کر کے کہا کہ ہم اپنے بیٹے حضرت زید کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے بیٹے کو واپس کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے، زید سے پوچھ لو، اگر وہ جانے کے لیے تیار ہے تو میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زید سے پوچھا، فرمایا میں کٹ تو سکتا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہو میں یہاں غلام ہوں، مجھے ایسی ہزاروں کو غلامی ہے، یہاں محمد الرسول اللہ کے جوتے پہ قربان ہوں۔ یہ غلامی جس کو حضور کی مل جائے وہ کبھی بھی حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ربیع الاول، 12 ربیع الاول، کوئی لوگ کہہ رہے ہیں جشن عید میلاد النبی، کوئی کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہے وہ ہے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں حضور کی زندگی کا مقصد کیا تھا۔ کوئی منا رہا ہے یا نہیں منا رہا ہے، ان بحثوں کو چھوڑ دو۔ کوئی کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی ربیع الاول میں، او مسلمانوں آج باطل نے ہمیں کس کام میں لگا دیا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی ولادت کے عنوان کے اوپر ہم اپنی توانائیاں خرچ کر دیں؟ جس کام کے لیے حضور کو اللہ نے بھیجا ہے اس کام پہ عمل کون کرے گا؟ اذان ہوتی ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، ہمیں فلاح اور کامیابی کا راستہ چاہیے، نماز کے لیے نہیں آئیں گے، ہمیں زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہو چکی ہے، روزے کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، صاحب استطاعت ہیں حج کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظالم بن کے باتیں کرنے والے، فرعون کی آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے والے، اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والے۔ میرے نبی کی سیرت تو یہ نہیں ہے، میرے نبی کا آنے کا مقصد تو یہ تھا سلمن قطع کا واعف عمن ظلم کا وحسن کا من اساء الیہ، اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑ رہا ہے، اس کو معاف کر جو تیرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ جھکا۔ آج ہمارے اندر نبی کی سیرت صرف منانے کا نام رہ گئی یا اپنانے کے لیے تھی؟ حضور کس طرح کس قوم میں آئے تھے؟ میں نے عرب کے قبیلوں کی وجہ
پورا واقعہ بیان، پورا جملہ بیان کیا تھا، عرب کن حالات میں تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، اور پھر کس حال میں انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کا دوسرا سال مدینہ طیبہ کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔